بسم اللہ الرحمن الرحیم 92/8 کے ساتھ میں ہوں شاہد رین۔ ناظرین، 1.5 دہائی کے سیاسی اور صحافتی سفر میں بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ ایک تعلق رہا۔ ایک ایسی شخصیت کا آج انٹرویو کر رہا ہوں جس کا میرا ایک تعلق 1.5 دہائی کا ہے۔ آج عوام انہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ کے نام سے جانتی ہے، لیکن میں گزشتہ 1.5 دہائی سے انہیں انوار الحق کاکڑ کے نام سے جانتا ہوں، اور جب ان کی تقرری بطور پرائم منسٹر ہوئی تو میں نے ایک لفظ یہ کہا تھا کہ میرا پرائم منسٹر۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک عام آدمی ہے اور ایک عام آدمی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا۔ تو آج یہ سوال بھی پرائم منسٹر کے سامنے رکھیں گے کہ کیا ایک عام آدمی سیاسی پروسیس سے گزر کر بھی اس ملک میں پرائم منسٹر بن سکتا ہے یا نہیں۔ خوش آمدید کہوں گا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ کو۔ ابتدا کرتے سیاسی سفر سے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب، زمانہ طالب علمی سے پالیٹکس میں آپ نے نیشنلسٹ پالیٹکس بھی کی، لیکن میری نظر میں 2007 جب انوار الحق کاکڑ پاکستان مسلم لیگ گاف میں شامل، باقاعدہ سیاسی سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایک پوائنٹ ہے میرا، بلوچستان میں اس وقت ایک پاپولر نیریٹو تھا، نیشنلزم کا پونم اپنی عروج پر تھی۔ انوار الحق کاکڑ ایک غیر مقبول بیانیے کے ساتھ ایک کتاب لیے مختلف جگہوں پر مجھے نظر آتے ہیں، تو ایک مقبول بیانیے کے ساتھ جانا زیادہ آسان نہیں۔ بہت شکریہ۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں مسلم لیگ جوائن کر رہا تھا تو یہ سارے سوالات، آپ کو پتہ ہے کہ میں خود بھی نیشنلسٹ اور لیفٹ کی پالیٹکس سے میں نے انیشیشن کی تھی، شروعات میری وہیں سے ہوئی تھی، اور میری مینٹل جرنی جو ہے نا وہ لیفٹ سے سینٹر آف دا رائٹ کی طرف گئی۔ اس وقت اقبال اور باقی جتنے اکابرین تھے جن کی فلسفی میں، جن کی پالیٹکس پہ ذرا نظر اور رائے مختلف تھی، میں اپنے آپ کو ان کا ہی پیروکار سمجھنے لگا تھا اور سمجھتا ہوں۔ وہاں پہ اس صورتحال میں مجھے پریکٹیکل پالیٹکس میں انگیج ہونے کے لیے جو سب سے بہتر پلیٹ فارم لگا وہ وہی لگا جو پاکستان کی تشکیل کا اعزاز جس کو تھا، اور وہ مسلم لیگ تھی۔ میں اس فکر کے حوالے سے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، سردار عبدالرب نشتر، لیاقت علی خان ایسے زعماء کی ایک تحریک تھی جس نے ہمیں تحفے میں پاکستان دیا۔ اب جو تکمیل پاکستان تھی، میں سمجھتا تھا کہ پولیٹیکلی اسی پلیٹ فارم کو اگر ریوائیو کیا جائے، اس پہ کنٹریبیوٹ کیا جائے تو بہتر ہوگا، ملک کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی۔ اس وجہ سے میں نے مسلم لیگ جوائن کی۔ آپ نے جو نیریٹو، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک جسے کہتے ہیں اینٹی پاپولر نیریٹو کے ساتھ آپ گئے 1.5 دہائی تک۔ 70 میں صوبہ بنا بلوچستان میں، 70 کے بعد سے لے کے 2006 تک ہمیں نظر آتا ہے 2 اسکول آف تھاٹس تھی، ایک نیشنلسٹ اسکول آف تھاٹ اور ایک گو کہ اسے فیڈریشنسٹ اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے، لیکن میں اسے سردار یا نواب اسکول آف تھاٹ۔ 2006 میں ہمیں 2-3 لوگ نظر آئے جنہوں نے نیشنلسٹ اسکول آف تھاٹ کو چیلنج کیا۔ انوار الحق کاکڑ، سرفراز بگٹی ان میں شامل تھے۔ آپ کیا اس 1.5 دہائی کی اپنی اسٹرگل میں کامیاب ہوئے اس اسکول آف تھاٹ کو چیلنج کرنے؟ دیکھیے، کامیابی یا ناکامی یہ دونوں پیمانے ہیں، یہ لوگوں نے جانچنے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ میں تو خیر اس کو نیشنلزم کو چیلنج کرنے سے زیادہ میرے خیال میں ہم نے کوشش کی کہ ان قوتوں کے ساتھ کنورسیشن کریں۔ کنورسیشن میں بعض اوقات آپ چیلنج بھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات آرگیومنٹس کے ساتھ ہوتے بھی ہیں، تو دونوں صورتحال ہوتی ہے۔ میرا ویو یہ تھا، اور اب بھی اس میں قائم ہوں، کہ بلوچستان کی جو وائس ہے وہ محض پشتون یا بلوچ نیشنلسٹ یا ہزارہ نیشنلسٹ نہیں ہیں، ان سے ہٹ کے بھی سیاسی صدائیں ہیں۔ وہ دوست ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ اگری کر سکتے ہیں، ڈس اگری کر سکتے ہیں، اور بسا اوقات ان کی جو صدا ہے وہ مائنورٹی میں ہوتی ہے اور جو دوسری آواز ہے وہ میجورٹی میں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی بیانیے کو، نیریٹو کو جنریٹ کرنے میں ناکام رہے۔ آپ اگر الیکٹورل پالیٹکس کو کرائیٹیریا کے طور پہ تسلیم کریں تو آپ کو یہی سو کالڈ فیڈریشنسٹ یا سردار جن کو آپ کہہ رہے ہیں یا نواب کہہ رہے ہیں، یہ میجورٹی میں نظر آتے ہیں الیکٹورل، لیکن ان کی وائس میجورٹی میں نظر نہیں، لیکن ان کی وائس نان ایگزسٹنٹ نظر نہیں آتی ہے۔ میجورٹی کو تو چھوڑ دیں، کوئی کبھی انہوں نے پاکستان کے وفاق کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کے حوالے سے کیا بیانیہ ہونا چاہیے، کون سی گفتگو ہونی چاہیے، کن کن نکات پہ بات ہونی چاہیے،
گورننس کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، وہ آپ کو شاذ و نادر نظر آتی ہے. ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بس ہم پاکستان کے وفاق کی سیاست کرتے ہیں، MNA بن گئے، MPA بن گئے، MNA بن گئے، سینٹ میں آ گئے. دوسری جانب پہ جو نیشنلسٹ قوتیں ہیں وہ ہیں تو مائنورٹی میں الیکٹورل کرائٹیریا کو اگر آپ سامنے رکھیں، لیکن انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں، افیکٹو انداز میں اپنی آواز صوبے کے اندر بھی، صوبے سے باہر ملک کے اندر بھی، اور بڑی سیاسی جماعتوں میں بھی انہوں نے جگہ بنائی. اور نارملی پاکستان، بلوچستان کو باقی ماندہ پاکستان میں ان چند صداؤں کے حوالے سے، ان چند چہروں کے حوالے سے ہی دیکھا یا جانا جاتا ہے، کیونکہ میرے سامنے بڑی بدقسمتی ہے. آپ چونکہ ان دنوں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کی اس پر تنقید بھی آتی ہے کہ آپ کیوں انٹریکٹ کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا انٹریکٹ کرنے کے طریقے پر تنقید ہے، لیکن میرے علم کے مطابق یہ انٹریکشن اب کا نہیں ہے، نیا نہیں ہے. آپ ایک زمانے سے بلوچستان کے طلباء کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے رہے. ان سارے انٹریکشنز کے نتیجے میں کیا اسٹوڈنٹس کو صرف سننا انوار الحق کاکڑ کی ترجیح ہوتی ہے، ان سے آرگیو کرنا ترجیح ہوتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسائل بھی حل ہو پاتے ہیں ان انٹریکشنز کے نتیجے میں؟ دیکھیں، میرا ان انٹریکشن سے کوئی گورننس کے مسائل حل کرنے کا نہ ہمارے ذہن میں کوئی خاکہ ہے، نہ اس طرح کی کوئی بات موجود ہے. جیسے آپ نے خود بھی کہا، آپ کو پتہ ہے کہ میں کافی عرصے سے، میری گزشتہ 1.5 دہائی سے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا حصہ بھی تھا، اس لیے وہ طبقہ جو ہے نا وہ ہمیشہ میرے ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج کرنا، یہ ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اگر میرا انیشیٹو ہوتا تو پھر اس پہ یقیناً سوالات اٹھنے چاہیے تھے کہ کیوں اس وقت، اب وجہ کیا ہے. چونکہ میرا ظاہر ہے میں پولیٹیکلی کوئی بہت زیادہ نون فگر تھا نہیں، میں کوئی بہت زیادہ پاپولر فگر تھا نہیں، تو اس لیے میری ایکٹیویٹیز بھی آبفسکیشن میں رہی ہے، اس پہ پردہ پڑا رہا. ورنہ میں یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا گیا ہوں، میں ہارورڈ گیا ہوں، اب مجھے آکسفورڈ یونین سے بھی بات کرنے کا موقع ملا، FC کالج لاہور، بلوچستان یونیورسٹی، بیوٹن اور کئی یہاں پہ بھی چند یونیورسٹیز، اسلام آباد پنڈی کے اندر بھی NDU اسٹاف کالج، میں ایز اے گیسٹ اسپیکر بھی جاتا رہا ہوں. بات میں پورے لگ بھگ 1 دہائی کے دورانیہ میں یہ ایکٹیویٹیز میں نے کی. اب چونکہ یہ پوزیشن نمایاں ہے، یہ پرومیننٹ ہے، اس پرومیننس کی وجہ سے اس کی آؤٹ ریچ بھی بڑھ رہی ہے، اس کی کوریج. لیکن ایز اے پرائم منسٹر آپ کو اب موقع ملا، چونکہ پہلے آپ صرف ایک آرگیومنٹ کرتے تھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنا نیریٹو ان کے سامنے رکھتے تھے، اس سارے کے نچوڑ میں اب جب ایز اے پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں تو کچھ مسائل کے حل کرنے میں نوجوانوں کی وہ صدائیں کام آتی. دیکھیں، میرا ایک مقصد یقیناً یہی ہوتا ہے کہ جو ادر سائڈ ہے وہ ادر سائڈ کو آپ سنیں، آپ اس کو سنیں، اس کو فلٹر کریں، اس کو پروسیس کریں، اس انفارمیشن کو، پھر اس کے متعلق اپنی رائے بنائیں. اس میں جو ڈائلاگ ہے، اس میں جو سیکنڈ پارٹنر ہے، جو دوسرا فریق ہے، وہ ظاہر ہے معاشرے کے اندر سے میں سمجھتا ہوں کہ جو طالب علموں کا طبقہ ہے، بعض اوقات آپ کو صحیح نکتہ چینی کرتے ہیں، بعض اوقات اتنی درست نکتہ چینی نہیں کرتے. بالکل دونوں صورتوں میں میرے خیال میں ان کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے میں اس کا قائل. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک چیز، نگران حکومت بننے سے کچھ عرصہ قبل ایک ٹی وی پروگرام کے دوران میں نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کیا ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے یا سیاستدان؟ تو انوار الحق کاکڑ نے مجھے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا تھا سیاستدان. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہمارے سامنے بہت سے ایسے نام زیر غور تھے جو آج آپ کی کابینہ کا حصہ ہیں. میری معلومات کے مطابق اس سارے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بننے کے دوران انوار الحق کاکڑ کا نام وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے زیر غور تھا. آخری 48 گھنٹوں میں ایسا کیا ہوا کہ وہ کوئٹہ سے اسلام آباد تک کا ٹریول ہوا؟ دیکھیں، مجھے کوئی ایسا چیز میرے علم میں نہیں ہے جس میں میں آپ کے سوال کا سیٹسفیکٹری جواب دے سکوں. میں نے اگر سیاستدان کہا ہے اور کہا ہوگا یقیناً، کیونکہ پرائمریلی میرا یہ خیال ہے جو اب بھی موجود ہے کہ کسی بھی اس کو گورنمنٹ کو ہیڈ کرنے کے لیے پرائمریلی آپ کو ایک پولیٹیکل اپروچ اور پولیٹیکل بندہ اگر ہوگا تو وہ جو ٹرانزیشن بھی ہے میرے خیال میں وہ نسبتاً بہتر ہوگی. میں نے اس بنیاد پہ کہا تھا کہ ٹیکنوکریٹس کو آپ پرماننٹ انگیجمنٹ میں رکھ لیتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کوئی مخصوص کام لینا ہوتا ہے، لیکن جو پولیٹیکل چیلنج ہے اس کے لیے اگر کوئی بھی پولیٹیکل بندہ ہوتا، میرے ذہن میں اس وقت تک
ظاہر ہے میرا اپنا کینڈیڈیچر تو تھا نہیں. کیئر ٹیکر چیف منسٹر بلوچستان کے لیے بھی اس وقت تک کوئی چیز نالج میں نہیں تھی؟ نہیں, اس وقت لوگ جس طرح آپ سنتے تھے ہم بھی سنتے تھے, لیکن مجھ سے کسی نے باضابطے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا کہ جی آپ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کے جو لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, شاید وہ اگر نام آ بھی جاتا تو وہ اس پہ کنسنسس ان کا نام بنتا بلوچستان کے. صحیح. ہم اس دڑے سے ہمارا تعلق تھا جو عبدالقدوس بجل صاحب کے مخالف رہے, اور میں تو بڑا شدید نقاد تھا ان کا. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی پرپوزل شاید وہ کوئی پریکٹیکل بھی ہوتی. بالکل ٹھیک. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے چونکہ کہا پولیٹیشین کے پرائم منسٹر ہونا چاہیے, آپ کی کیبنٹ میں مجھے ٹیکنوکریٹس نظر آتے ہیں. تو انوار الحق کاکڑ نے سیاسی لوگوں کے ساتھ کیبنٹ بنانے کے بجائے ہر جگہ سے ہر پروفیشن کا جیسے کہتے ہیں پروفیشنل چنا اپنی ٹیم میں, تو یہ تجربہ کیسا رہا؟ دیکھیے وہ چونکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھی, میں اس کو لیڈ کرنے کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ کوئی پولیٹیکل فیس ہو جو اس کی سٹیئرنگ پولیٹیکلی کر سکے, سیاسی طور پہ بھی اس میں کیا کہتے ہیں انفیوز کر سکے جہاں جہاں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن مختلف ڈپارٹمنٹ جیسے کہ انرجی ہے, کامرس ہے, پرائیویٹائزیشن ہے, وہاں پہ آپ کو ایسے ہی لوگ درکار ہوتے ہیں جو اس بیک گراؤنڈ کے ہوں, جو اس میں ڈیلیور کر سکے, کیونکہ وقت کم تھا ہمارے پاس اور اس کم وقت میں آپ نے بہت سارے ٹارگٹس سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ بہتر رہا. اچھا, آپ نے کہا وقت کم تھا, لیکن کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سب سے طویل عرصے رہنے کا ریکارڈ اب آپ کے پاس ہے. تو اس عرصے میں 3 بڑے چیلنجز اگر انوار الحق کاکڑ کے سامنے آئے ہوں تو وہ کیا تھے؟ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ ہم نے بہتر ٹیم نے ڈیلیور کیا, ٹیکنوکریٹس نے, جو بینچ مارکس آپ نے اپنی ٹیم کے لیے سیٹ کیے تھے, کس حد تک ٹیم اور آپ انہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ میرے خیال میں ہم کافی حد تک ان اہداف کو, ان گولز کو جو سیٹ کیے تھے اس پہ ہمیں کامیابی ملی. ہم اپنے ٹینیور کے آخر میں انشاءاللہ ایک وائٹ پیپر بھی اس پہ جاری کریں, اس کی ساری ڈیٹیلز شیئر کریں. جہاں تک چیلنجز کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک فرنٹ پہ سب سے زیادہ چیلنج تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ جس طریقے سے ڈیل کنکلوڈ ہوئی, جو ایگریمنٹ تھا ہمارا ان کے ساتھ, ریونیو کیسے جنریٹ کرنا ہے اور ایکسپینڈیچر کیسے کم کرنا ہے, جو ارریشنل ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کا ہے, سائز اس کی, اس میں کمی کیسے لے کر آنی ہے. میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بھی چیلنج تھا, اور یہ آنے والے حکومت کے لیے بھی شاید سب سے بڑا چیلنج. اور اس چیلنج کو کسی حد تک آپ جیسے کہتے ہیں قابو کرنے میں کامیاب ہوئے یا اوور کم کر گئے؟ دیکھیں, ہم جہاں تک ریونیو جنریشن کے حوالے سے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریفارم ہم ایف بی آر کے اسٹرکچرل ریفارم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. کیا وہ ہم اچیو کر پائیں گے, نہیں کر پائیں گے, اس میں کافی مشکلات ہیں, کافی رکاوٹیں ہیں. لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ وہ ہم کر پائیں یا نہ کر پائیں, آنے والی حکومت کو یہ کرنا پڑے گا. اور اس کے بغیر جو ٹیکسیشن کا نظام بہتر ہونے کا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. اسمبلی نے کچھ خصوصی پاورز آپ کی گورنمنٹ کو دیں. کچھ لوگوں کا اب بھی یہی تنقید ہے کہ غلط دی, اور کچھ لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے ان کا غلط استعمال کیا. لیکن میرے سامنے جو چیزیں ہیں, ایس آئی ایف سی میں اگر کوئی بریک تھرو ہوا ہو تو وہ آپ ہمیں بتا دیں. نجکاری کے لیے فواد حسن فواد کو آپ لائے. کسی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن کی ابھی تک ہمیں نجکاری کی کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی. تو کیسے یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ آگے ٹھیک ہو سکتی ہیں, اور اگلی گورنمنٹ ان کو کیا لے کر چلے گی؟ دیکھیں, نجکاری کا جو پروسیس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور پرسوں ہم چلے گئے اور اگلے ہفتے جو ہے نا ہمیں پرائیویٹائزیشن کی بڈز مل گئی اور ہم نے وہ اناؤنس کر دیا کہ ہم نے پرائیویٹائز کر دیا. دس اے ہول پروسیس. اور وہ پروسیس جو ہے خصوصی طور پہ جیسے پی آئی اے ہے, اس کی لائبلٹیز تھیں, اس کے ایسٹس تھے. ان لائبلٹیز کی کریکٹ ایویلیویشن جو ہے نا وہ بذات خود ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی. وہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر اس کو کہیں تجویز یہ آئی کہ اس کو کہیں پاک کیا جائے تاکہ آپ کو ایک بہتر جو ہے بڈ مل سکے. ساتھ میں فائنینشیل ایڈوائزر انگیج ہونا تھا جو کہ انٹرنیشنل ریپیوٹ کا ہو. یہ تقریباً تمام کا تمام پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. صحیح. تو ہم تو میچورٹی کے قریب. میں سمجھتا ہوں اتنا کم وقت میں اتنے تیزی کے ساتھ اس پروسیس کو آگے بڑھانا یہ بھی ہمارے
क्रेडिट में जाएगा और इंशाल्लाह आगे की फिर हुकूमत का फैसला है कि वो कैसे उसको कंक्लूड करते हैं। SIFC में भी बहुत अहम फैसले गुज़श्ता रोज़ तक आपके जिसे कहते हैं काबीना में और SIFC की कमेटी में हुए। SIFC के हवाले से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इस वक्त चूँकि केयरटेकर गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल बैगेज नहीं है, तो आप सख्त फैसले भी ले रहे हैं, लेकिन आने वाली हुकूमतों के लिए क्या ये आसान होगा कि वो इन फैसलों को लेके आगे चल सकें? और अगर नहीं लेकर चलते तो जैसे हमने बहुत सी चीज़ों के बैकलैशेस देखे माजी में, रेकोडिक का प्रोजेक्ट हो लिटिगेशन में गया, कुछ और चीज़ें कारके का मामला हो, तो इस किस्म की कोई लिटिगेशन तो फ्यूचर में नहीं आएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सच इतना बड़ा हमने कोई फैसला किया है जिसमें लिटिगेशन में पढ़ के उसमें वक्त का ज़िया किया जाए। लेकिन SIFC के हवाले से मैं आपको ये बात कर दूं कि ये हमने ये फोरम क्रिएट नहीं किया, फोरम क्रिएट ही पिछली हुकूमत ने किया। तो पार्लियामान में एक कानून पास हुआ और उस कानून के हमने तो उसकी कंटिन्यूएशन की, हमें तो जो कुछ मिला हम उसे आगे लेके चले। बिल्कुल ठीक। तो या तो ये होता हमारा अपना इनिशिएटिव, तो फिर उसकी ओनरशिप का इशू आता। हमारा तो ये इनिशिएटिव ही नहीं, हमसे पहले ये हुकूमत का था, हमने उनको ओन किया और लेकर चल पड़े। बहुत बेहतर चीज़ें उस प्लेटफॉर्म से होती हैं, सामने आती हैं, और इंशाल्लाह इस वाइट पेपर में उसका जिक्र भी आएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आने वाली हुकूमत है वो भी चूँकि पार्लियामान का एक फ़ैसला है, एक एक्ट है इसके पीछे, और पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो रहा है, तो जब फ़ायदा हो रहा होगा क्यों वो उसको रिवर्स करें। जैसे आपने कहा कि निजकारी किसी हद तक फाइनल स्टेजेस पर आप चीज़ों को ले आए, SIFC का आपने पोजीशन क्लियर की, आने वाले चंद महीनों में जब तक कि हुकूमत नई आती है, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू SIFC के प्लेटफॉर्म से हो सकता है या नई गवर्नमेंट के आने के बाद ब्रेक थ्रूज हो? देखिए, SIFC का हमने जो UAE के साथ 20-25 MOUs बिलियन डॉलर के MOUs साइन किए, कुवैत के साथ साइन किए, ये कहाँ से किए? ये किसी कैबिनेट के मेंबर के इनिशिएटिव से तो नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में कोई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के इनिशिएटिव से तो नहीं हुआ। इसमें जो स्ट्रेंथ और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था वो था ही SIFC का, और उसी को मेरे ख्याल में उसमें जो बाकी इन्वेस्टर्स थे जो बाहर से आ रहे हैं उनका रिलायंस उन्हीं पे था, और वो जानते थे कि ये एक सिंबल ऑफ कंटिन्यूएशन होगी, इसमें इंस्टीट्यूशनल इनपुट मौजूद है और वो आगे लेके चलेंगे, तभी इन्वेस्टर आगे आए। इन्वेस्टर के आगे आने की बात की आपने। इन्वेस्टर हमेशा जिसे कहते हैं एक स्टेबिलिटी चाहता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज लिंक्ड विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अनवारुल हक काकड़ ने जिन सूरत हाल में एज ए केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ओहदा संभाला, एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मुल्क में मौजूद थी, तो उस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की कंटिन्यूटी आपको अभी तक नज़र आती है या अभी अब चीज़ें संभल गई हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो बहुत हद तक संभल गई हैं। पहले तो आपको पता है कि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी कि केयरटेकर पता नहीं 2 साल के लिए आई है और 5 साल के लिए आई है, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे मेहरबान टीवी पे आके कह देते थे कि जी अनवारुल हक काकड़ नहीं चाहता है कि इलेक्शन हो। बहुत सी करारदादों को आपके साथ जोड़ा गया और साजिश वो कर रहा है। अब मैं क्या कहें मेहरबानों को कि 8 फरवरी आ चुका है, और जबकि हमने उनकी मुखालिफत बतौर हुकूमत की, लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोगों को शायद मुख्तलिफ वजूहात उनके तज्ज़ियों में आ जाते हैं, वो वजूहात पे काबू पाना ज़रा मुश्किल होता है। वो 8 को इंशाल्लाह जब कंक्लूड हो जाएगा, इलेक्टोरल डे कंप्लीट हो जाएगा, नए पार्लियामान का वजूद सामने आ जाएगा और नई हुकूमत के खदखाल भी लगभग सामने आ ही जाएंगे उसके चंद दिन बाद तक, तो जो सो कॉल्ड इंस्टेबिलिटी है वो तो एड्रेस हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई बात। पर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ मेरे साथ मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने चूँकि इनस्टेबिलिटी की बात की, इस पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी उसके दौरान एक वाक़यात, तो कुछ वाक़यात 9 मई के भी हुए। 9 मई के वाक़यात में जो भी लोग मुलव्विस रहे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मामला कहाँ तक पहुँचा? क्या आपकी गवर्नमेंट भी उसे उसी शद्दोमत से लेकर चली जिसकी ज़रूरत थी? देखें, हम तो उसको समझते हैं कि ये एक रियासत के तस्वुर पे अपना था।
وہ کسی ایک عمارت پہ حملہ نہیں تھا, وہ کسی ایک شخص پہ حملہ نہیں تھا, وہ کسی ایک ادارے پہ حملہ نہیں تھا, وہ پورے کا پورا جو ریاست کا تصور ہے وہ اس تصور پہ حملہ تھا. تو اس کے تحت قوانین موجود ہیں, اور ان قوانین کے تحت کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کچھ پہ انویسٹیگیشن ہوئی ہیں, کچھ پہ چل رہی ہیں. تو ہمارا اور اس نگران حکومت کا ماننا ہے کہ اس کو اپنے نیچرل اور آرگینک فلو کے تحت چلنا چاہیے اور کنکلوڈ ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ نیچرل اور آرگینک انداز میں کنکلیوڈ ہونا چاہیے. 9 مئی میں بہت سے ایسے لوگ ملوث ہیں جو کہ اس وقت منظر عام پر نہیں ہیں. کچھ لوگ ضرور جیلوں میں ہیں, کچھ لوگ بیرون ملک ہیں. تو ان کے خلاف کارروائی کے لیے جو انٹرنیشنل فورمز کو رجوع کرنے کی کوشش ہے, کیا وہ آپ کی حکومت نے کی؟ دیکھیں, اسپیسیفک کسی انڈیویجول پہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں جہاں ہمارے لافل انداز میں ہم ان کو پرسو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک اس ساری سچویشن میں سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہمیں نظر آیا, اور ان کی باقاعدہ اس کی سہولت کاری بھی بہت کی گئی. آپ کی حکومت نے کوئی مؤثر کارروائی کی اس ساری سچویشن کو روکنے کے لیے, یا آپ اس میں چونکہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کی کنٹرول پاکستان میں نہیں ہے, باہر ہے, تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک کامیاب نہیں ہوئے؟ دیکھیں, اس کے لیے پورا پلان موجود ہے. میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ سوشل میڈیا نے ریگولیٹ ہونا ہے, اور جو غلط عادتیں ہماری ڈیولپ ہو چکی ہیں وہ جتنی جلد ان لرن ہو جائے اتنا ہی سب کے حق میں بہتر ہوگا. اور ہماری نیشنل فائر وال جو ہے وہ بہت جلد سامنے آ جائے گی, اور اس کے بعد پاکستان کے جو بھی حکومت ہوگی وہ اس بہتر پوزیشن میں ہوگی کہ اسپیسیفکس میں جاتے ہوئے وہ اس کو ٹیکنالوجی میں آنسر کریں گے, پالیسی میں نہیں کریں گے. اور یہ جو ہیجان کی کیفیت ہے اس کی بہت زیادہ بڑی شیلف لائف نہیں ہے, یہ ختم ہونے جا رہی ہے. آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول ہونا چاہیے. کنٹرول میں کہہ رہا ہوں ریگولیٹ. اوکے, سوری, میں جملہ غلط سمجھا. ریگولیٹ, جیسے آپ نے کہا کہ SIFC اور دیگر چیزوں پہ آپ کی گورنمنٹ انیشیٹیوز لے کر آگے بڑھ رہی ہے, تو اس میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی کوئی ابتدائی فریم ورک آپ کی حکومت نے بنانے کی کوشش کی؟ ہم سے پہلے والی حکومتوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے. ہم نے, لیکن اس میں بڑے اعتراضات بھی آئے, جرنلسٹ یونینز نے اعتراضات کیے, اخباری مالکان کو اعتراضات رہے, وہ کامیابی نہیں ہو سکی. تو اب آپ نے کوئی نئی چیز کی ہے یا اسی کو امینڈ کر رہے ہیں, جیسے کہ پیکا کے لاز ہیں یا دیگر چیزیں؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ لا تو ظاہر ہے جب پارلیمان آئے گا وہی انیکٹ کریں گے, تو لہٰذا وہ پارلیمنٹ اور سول سوسائٹی, جرنلسٹ کے جو باڈیز ہیں ان کے بیچ میں میرے خیال میں نیگوشیٹ ہوگا, کمیونیکیٹ ہوگا, جو بھی وہ پرائمرلی وہ تو ان کا کام ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹیکنالوجی بیسڈ سلوشن ہے, جو ٹیکنالوجی جو جن تھریٹس کا اور جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے, وہ میکانزم کیسے ڈیزائن ہو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اس پہ کام جاری ہے. کاکڑ صاحب, آپ چونکہ کیئرٹیکر پرائم منسٹر بننے سے پہلے سینیٹر بھی رہے, لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے آپ سے 2007 کی بات کی, میرے لیے انوار الحق کاکڑ ایک عام آدمی ہیں. جس دن وہ کیئرٹیکر پرائم منسٹر بنا, بہت سے لوگوں نے آپ کے اس بننے پر ستائش کی, کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی, لیکن میرا یہ لفظ تھا کہ میرا پرائم منسٹر ایک عام آدمی کا پرائم منسٹر, چونکہ وہ عام آدمی میری کلاس سے آ رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنی اس جرنی میں پاکستان کی پالیٹکس میں ایک عام آدمی کے لیے کوئی جگہ ہے؟ دیکھیں, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ عام آدمی کے لیے جگہ ہے یا کہوں نہیں ہے, تو دونوں صورتوں میں شاید پارشلی درست ہوگا. مکمل ہاں یا نہ میں اس کا شاید جواب نہ ملے. میں خود ایک عام آدمی کی پرائم ایگزامپل ہوں, جو اس جرنی میں پاکستان کے جو ایگزیکٹو ہے اس میں سب سے اہم عہدے تک پہنچا ہوں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں یہاں پہ گنجائش نہیں؟ گنجائش تو موجود ہے, کم ہے. لیکن ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے وہ اسپیس نہیں طرف آ رہا تھا کہ میں کم ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز میں وہاں پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں. مختلف جماعتوں میں ہم دیکھیں, قمر زمان کائرہ صاحب, سعید غنی صاحب, آپ کو مفتی شکور شہید ہو گئے, JUI سے تھے. میں ان ساروں کو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن, احسن اقبال صاحب یا اور کئی نمایاں نام ہیں مختلف جماعتوں میں ہیں, PTI میں اس طرح کے کئی بہتر نام ہیں. تو یہ آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں.
لیکن ایشو یہ ہے کہ جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جماعتوں میں خود انہرنٹ ڈیموکریسی کے تحت تو وہ ایوالو ہوئی نہیں ہے ابھی تک. جو ہے نا انڈیویجول کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے ہر رسپیکٹو جماعت پہ, چاہے وہ دینی جماعتیں ہوں یا دوسری سیاسی جماعتیں ہوں. اب یہ سیاسی جماعت کا رکن بننا, پھر ان اراکین کا عہدوں تک پہنچنا, وہ ایک الیکٹورل ایکسرسائز کے نتیجے میں ہو, وہ کسی کی نامینیشن کے ذریعے نہ ہو, یہ بذات خود سیاسی جماعتوں نے بھی یہ سفر کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایون یہ جو سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہے وہ اس میں بڑا مددگار ثابت ہوگا. وہاں پہ پھر میرے خیال میں جو جس کلاس کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کو زیادہ بہتر مواقع ہیں ان کو ملیں گے, اور سیاسی جماعتیں بھی ایوالو ہوں گی آہستہ آہستہ اس طرف. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کے جب معاملات تھے تو آپ نے اس پہ ایک واضح موقف لیا, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آپ اس کے بعد بنے. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ گزشتہ اگر میں 1.5 دہائی کے انوار الحق کاکڑ کے سفر کو دیکھتا ہوں تو اس 1.5 دہائی میں کوئی 6-7 سال بڑا گڈ ریلیشن مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انوار الحق کاکڑ کا نظر آتا ہے. لیکن پھر اچانک جسے کہتے ہیں جو بھی صورتحال پیدا ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی پی ٹی آئی میں ایک اچھی سوچ کے لوگ موجود ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی کے بعد سچویشن تبدیل ہو چکی ہے؟ نہیں, میں 9 مئی بہت مخصوص لوگ ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں. مجھے نہیں پتہ ان کی تعداد کتنی ہے, 100 ہے, 200 ہے, 500 ہے, لیکن تمام کی تمام جماعت کو تو آپ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ یا اس کو اس اینگل سے ڈائیورس نہیں کر سکتے ہیں پاکستان سوسائٹی سے کہ جی یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رائٹرز تھے یا سارے کے سارے جو ہیں نا وہ فسادی تھے. بہت سارے ہمدردیاں لوگوں کی بہت ساری جینوئن ریزنز کے تحت ہوتی ہیں, اب اس کو کیٹر فار کرنا پڑتا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے. میرا نہیں خیال, باقی میرا موقف جو 9 مئی کے حوالے سے وہ بالکل میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے. میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اللہ نے مجھے یہ موقع دیا, میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں. لیکن شکر ہے میں آن ریکارڈ شاید 10th یا 11th 2 پریس کانفرنسز کوئٹہ اور اسلام کوئٹہ میں کی پہلے, اور 9th میں آئی واز ان کوئٹہ. تو میں نے وہ یا شاید 2-3 دن کے بعد کچھ دوسرے دن آپ نے کوئٹہ, دوسرے دن یا تیسرے دن میں نے کی تھی. اور اسی دن میں نے جو اپنی پبلک پوزیشن تھی آئی واز ویری کریٹیکل آف دیٹ. جو کچھ انہوں نے کیا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ ریاست کے تصور پر حملہ ہے, نہ مجھے اس میں کسی کو کہنے کی یا سمجھانے کی ضرورت تھی. میرا جو اپنا کنوکشن ہے اس کے تحت میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ انہوں نے ایک بہت ہی نامعقول کام کر بیٹھے اور اس کے سنگین نتائج ہوں گے. اور سنگین نتائج میں جو بھی صورتحال آج پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں اپنی غلطیوں کی ہے, یا اس میں آپ کو کوئی کردار آپ کی نگران حکومت کا یا عدلیہ کا, بہت سے لوگوں کی یہ بھی تنقید ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے سسٹمیٹکلی, چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو؟ نہیں, ایسا قطعا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم نے کسی سیاسی جماعت کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ کہا کہ میری یہ رائے اس منصب پہ آنے سے پہلے بھی تھی, اور شاید جب اس منصب سے چلا جاؤں گا تب بھی تبدیل نہیں ہوگی, کیونکہ یہ میری اپنی کنوکشن ہے. یہ دوبارہ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو ایک مخصوص کانسٹیٹیونسی کو پلیز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں اس کو آرگو اسی لیے کرتا ہوں کہ سوشل آرڈر جو ہے وہ سیکروسینکٹ ہوتا ہے. آپ سوشل آرڈر ہی پولیٹیکل آرڈر کو ضامن بنتا ہے, اور اس کے اپنی پری ریکوزٹ ہوتی ہیں, اس کی ضروریات ہوتی ہیں. جب آپ ان کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ انارکی کی طرف معاشرے کو لے کر جاتے ہیں, اور انارکی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. آپ کے خیال میں ان حالات میں پہلے جتنے بھی کوسچن مارکس 8 فروری پہ لگے, آپ یا آپ کی جو گورنمنٹ ہے, خاص کر آپ کے انفارمیشن منسٹر, وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہتے تھے کہ جو کچھ ہوگا آئین کے تحت ہوگا اور 8 فروری کو ہو جائے گا. 8 فروری کو انتخابات کی صورت میں پی ٹی آئی بیلٹ پیپر پر موجود نہیں ہے, ایک سیاسی قوت ہے. کیا ہم دوبارہ 2014 جیسا کوئی منظر دیکھیں گے؟ تو پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں, وہ تو الیکشن ہو, الیکشن کے نتیجے میں پارلیمان کا وجود ہے اور وہ اپنی حکومت کی تشکیل کرے. یہ ان کا فریضہ ہوگا کہ وہ اس جو مینڈیٹ انہیں پاکستان کے عوام دیتی ہے اس حکومت کو وہ لے کر
پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے بھی اقدامات اٹھائیں, اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بھی اقدامات اٹھائیں. ہمارا تو ظاہر ہے اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا. ہم دعاگو رہیں گے ان کے لیے کہ وہ اپنا کام بہتر انداز میں سر انجام دے سکیں. باقی اگر کوئی اس بنیاد پہ آپ کو ڈراتا ہے کہ میرے اندر یہ قوت موجود ہے کہ میں انسٹیبلٹی کنٹینیو کرواؤں گا, پھر اس کے لیے قوانین موجود ہیں, قوانین کی انفورسمنٹ کا طریقہ کار موجود ہے, اور ساتھ میں پولیٹیکل انٹرونشنز کے آپشنز بھی موجود ہیں. وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. میرے خیال میں جو بھی آنے والی حکومت ہوگی وہ کر لے گی اس کو ایڈریس. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلٹی 8 فروری کے بعد آ جائے گی؟ مطلب 8 فروری نہیں, جب بھی جس وقت بھی ہوا, جب نئی حکومت آتی ہے شروع میں ظاہر ہے اس کو سمجھنے میں, رسپونڈ کرنے میں نئے چیلنجز ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا اپنا وقت لیتے ہیں. لیکن آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ وہ جو بھی حکومت ہوگی وہ اپنے چیلنجز پہ قابو پا لے گی. آپ چونکہ ایک پولیٹیشین ہیں, بہت سے لوگوں کا یہ الزام بھی رہتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بہت سے لوگوں کو جیسے کہتے ہیں سپورٹ کر رہی ہے, خاص کر جب میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئے, ان کی جو انٹرٹینمنٹ تھی, جیسا کہ ایئرپورٹ پہ انہیں تھم امپریشن پرووائڈ کرنا نادرا کا, یا انہیں بہت سی چیزیں ایسی فیسلیٹیٹ کرنا, یا کیئر ٹیکر پنجاب گورنمنٹ پہ یہ الزامات لگے, تو ایک تاثر بنا کہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ ایک پولیٹیکل اینٹی کو. پیپلز پارٹی نے اس پر کرٹیسزم کی, تو کیا یہ فیسلیٹیشن صرف میاں صاحب کی آمد کی حد تک تھی یا اب تک بھی برقرار؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ہم نے کسی کی بھی فیسلیٹیشن کی ہے. باقی ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری, فارمر پرائم منسٹر, تھرائس پرائم منسٹر آف دس کنٹری, اگر کسی چند چیزوں کے استحقاق ان کا تھا وہ پرووائڈ کرنا قطعاً فیسلیٹیشن کے ذمے میں نہیں آتا. پھر اس پارٹی کی لیڈرشپ کو بہت ساری جگہوں پہ جو حکومتی اقدامات کی وجہ سے فیسلیٹیشن ملتی ہے, اب کیا بلال صاحب کی سیکیورٹی پہ ہم کمپرومائز کر رہے ہیں؟ آف کورس ناٹ. پھر ساتھ میں مولانا صاحب کے حوالے سے بھی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ حکومت نے ان کی فیسلیٹیشن کی ہے, کہیں اور لوگوں کی ہوئی ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم کسی ایک مخصوص جماعت کو, میں آپ کہہ رہے ہیں سب ایکویلنٹ ڈیل کر مور اور لیس. آپ نے چونکہ مولانا صاحب کا ذکر کیا, میں نے یہ سوال کہیں آخر میں کرنا تھا لیکن آپ نے ذکر کر دیا تو اب کر لیتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کا ایک اہم دورہ کابل تھا, اور اس وقت کابل کے ساتھ بھی جسے کہتے ہیں ریلیشنز اسلام آباد کے کوئی بہت آئیڈیل نہیں ہے. کیا مولانا صاحب کا یہ دورہ, چونکہ انہیں فارن آفس نے جانے سے پہلے بھی صورتحال پر بریفنگ دی اور واپسی پر بھی ان سے فارن آفس نے ملنا تھا, اس دورے میں جو جسے کہتے ہیں کھچاؤ کی کیفیت ہے کابل اور اسلام آباد کے درمیان, وہ کچھ کم ہونے کے چانسز نظر آتے ہیں پرائم منسٹر کو؟ لیکن میرے خیال میں وہ مولانا ایک زیرک سیاستدان ہے, عالم دین بھی ہیں. ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ ایسی صورتحال میں ظاہر ہے وہ ایک اپنے کمپین میں بھی ہے, وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے الیکشن کے کمپین میں. تو بہت سارے مسائل جو ہیں نا اور فیکٹرز ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن میں شاید وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہوں کہ ان کو جانا چاہیے. پاکستان کی ریاست کا ان کے وزیر کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا. ظاہر ہے وہ ایک, جیسے میں کہا کہ سیزنڈ پولیٹیشین رہے, تو انہوں نے جو ریاستی تقاضے ہیں, فارن آفس سے انگیج ہونا, ان سے بریف لینا, انہوں نے ریکویسٹ کی تھی, وہ سارا ان کو پرووائڈ کیا گیا. لیکن ان کی جتنی بھی انگیجمنٹس تھی وہ ذاتی نوعیت کی تھی, اس کے ساتھ جو کاروبار ریاست ہے اس کا کوئی سچ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا. آپ کی گورنمنٹ میں کچھ ایسے انیشیٹوز ہوئے جس نے کچھ چیزوں کو ایسا تاثر دیا کہ جب سیاسی لوگ ہوتے ہیں, جب پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں, تو معاشی فیصلے ہوں یا گورننس کے فیصلے ہوں وہ ذرا کمپرومائز ہوتے ہیں, جیسے کہ ڈالر کی اسمگلنگ کی روک تھام ہو یا بارڈر کی مینجمنٹ کا معاملہ ہو, باوجود اس کے کہ آپ خود پشتون ہیں, بلوچستان کے پشتون علاقوں سے آپ کا تعلق ہے. چمن میں اس وقت بھی ایک دھرنا جاری ہے جو انفارمل بارڈر ٹریڈ کا معاملہ ہے, یا ایران کے ساتھ جو بلوچ علاقے ٹچ کرتے ہیں. لیکن آپ کی حکومت میں سیکیورٹی فورسز اور جو سول سائڈ ہے دونوں نے ان تمام اسمگلنگز کو روکا, ساری چیزوں کو روکا. تو کیا ایک بینچ مارک سیٹ نہیں ہوا کہ یہی ادارے کیپیسٹی رکھتے ہیں, چاہے وہ FIA ہو, کسٹمز ہو, FC ہو, لیویز ہو, پولیس ہو, اگر انہیں پولیٹیکل اونرشپ دے کے پولیٹیکل لوگ کام کرنا چاہیں تو اسمگلنگ کو بھی روکا جا سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں؟ یہ سوال میرے خیال میں آنے والی حکومت سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کا ہم کیا جواب دیں؟ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کے اوپر کوئی پولیٹیکل پریشر, کوئی علاقائی پریشر؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیشہ پریشرز آتے ہیں. ظاہر ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھ تک وہ جو تقریریں تھی میرے خلاف وہ نہیں پہنچ رہی تھی, یا جو نکتہ چینی تھی
کوئی مجھے پشتونخولی سے نکال رہا تھا، کوئی مجھے مذہب سے دور کر رہا تھا، کوئی مجھے بلوچستان کا غدار قرار دے رہا تھا، یہ تمام چیزیں آتی اور وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. مجھے میں پھر آپ کو دوبارہ عرض کروں کہ میں پولائٹنس بٹ فرمنس اس کا قائل ہوں. آپ پہلے قائل ہوں کہ یہ بات اخلاقی طور پہ درست ہے. جب آپ خود قائل ہو جائے نا پھر کسی نقطہ چینی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. صحیح. لیکن قائل ہونے سے پہلے ان کے تمام نوانسز، شیڈوز، پہلو، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے، مشاورت کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے. اس پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ رائے قائم کریں. اگر آپ نے ویسی پسند اور ناپسندیدگی کی بنیاد پہ رائے قائم کرنی شروع کر دی تو پھر منہ کی کھائیں گے اور پھر نقصان زیادہ ہوتا ہے. آپ کا جو فیصلہ تھا غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن، اس نے بیسکلی جیسے کہتے ہیں چیزوں کو تھوڑا مزید ڈسٹرب کیا کابل اور اسلام آباد کے تعلقات میں. تو اب کوئی صورتحال میں بہتری آئی ہے یا ابھی تک اسٹینڈ اسٹل وہی سچویشن ہے جو آج سے چند ماہ قبل آپ کے فیصلے کے بعد؟ دیکھیں میرے خیال میں وہ ان کو بھی ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ یہ بات جو کر رہا ہے پاکستان، جو کچھ کہہ رہا ہے یہ درست کہہ رہا ہے. کون سا ملک ہے جو پاسپورٹ کے بغیر وہ سفر کی اجازت کسی کو دے؟ دنیا میں کہیں پہ نہیں. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ کہیں پر مجھے اینٹی بلوچ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، کہیں پہ مجھے اینٹی پشتون کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے وداؤٹ ریئلائز. جب مجھے اینٹی بلوچ کہا جاتا ہے تو جو اینٹی پشتون والا گروپ ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. جب اینٹی پشتون کہا جاتا ہے تو پھر اینٹی بلوچ والا خاموش ہو جاتا ہے. نہ میں اینٹی بلوچ ہوں، نہ میں اینٹی پشتون ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں پرو ریاست پاکستان ہوں. میں چونکہ پاکستان کی ریاست کی زبان کو اور ویکیبلری کو سمجھنا چاہتا ہوں اور اس سمجھ بوجھ کی بنیاد پہ اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے اس قسم کی نکتہ چینی آتی ہے. یہ پاکستان کا ساورن رائٹ ہے کہ وہ ریگولیشن موومنٹ کی لوگوں کی کسی بھی ملک کے ساتھ کن شرائط پہ کرتا ہے. امیگریشن کے لاز موجود ہیں، پوری دنیا کے لیے موجود ہے. آپ کسی ایئرپورٹ پہ کسی ملک سے پاکستان میں لینڈ کر سکتے ہیں. سعودی عرب ہمارا اسٹریٹجک لینڈ کر سکتے ہیں، یو اے ای کے ساتھ ہے، قطر کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. کوئی چائنیز وغیرہ پاسپورٹ اور ویزے کے یہاں لینڈ کر سکتا ہے، ہینٹر ہو سکتا ہے. تو یہ یونیک فیسیلیٹیشن افغانستان کے حوالے سے کیوں یا ایون ایران کے حوالے سے کیوں؟ تو میں اس کا قائل ہوں کہ یہ بالکل درست فیصلہ تھا اور اس کی کنٹینیویشن ہونی چاہیے، اور اس کے انفورسمنٹ پہ آنے والی حکومت کو بھی یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل اور مورل obligation ہے کہ وہ اس کو پرسو کرتے ہوئے دوسری طرف بھی یہ کنوے کریں، میسیجنگ کریں کہ اس کے بغیر اب آگے چارہ ہے نہیں. اسی طرح کا تعلق ہمارے بھی حق میں بہتر ہے اور ان کے بھی حق میں بہتر. انوار الحق کاکڑ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے کے بعد جن بھی عالمی رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، ان میں مجھے نظر آتا ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیک ٹو بیک 2 ملاقاتیں یا ہو سکتا ہے اس سے زائد. فارن آفس کے لیول پہ ہم نے دیکھا کہ جو ماضی کا تعلق تھا اس کے مقابلے میں زیادہ انٹریکشن، لیکن اس کے بعد چند روز کا ایک واقعہ ہوتا ہے. تو اس واقعے نے وہ جو گرمجوشی تھی پاکستان کی طرف سے، اور خاص کر آپ نے اگر میں غلط نہیں ہوں رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک ریجنل اپروچ کی بات کی تھی، ان کوششوں کو آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کے اس اٹیمپٹ سے دھچکا لگا؟ دیکھیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی غلط قدم تھا، اور اس غلط قدم کے نتیجے میں جو جواب بنتا تھا ہم نے وہ جواب دے دیا. اور پاکستان جو ہے وہ ایک کانفیڈنٹ نیشن کے طور پہ سامنے آئی ہے. پاکستان کی پوزیشن کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا. ایون میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس انداز میں اس کے بعد ہم ڈی ایسکیلیشن کی طرف گئے ہیں، ایرانین سائڈ پہ بھی شاید یہ ریئلائزیشن ہو. بعض اوقات آپ پبلکلی کچھ چیزیں تسلیم کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن ڈی ایسکیلیشن پہ ایگری کرنا بذات خود اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہاں پہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ ان چیزوں کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے. ظاہر ہے اب ہم اس بارڈر پہ ویجیلنٹ رہیں گے. ہمیں بالکل وی ور ان شاک جب اس دن یہ حملہ ہوا، اور ہم بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایرانین سائڈ سے اس قسم کا وار ہم پہ ہوگا. بہرحال امید کرتا ہوں کہ وہ کنکلوڈ ہو اور آگے کا جو سفر ہے
ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آلریڈی کمیونیکیشن چینلز اسٹیبلشڈ ہیں, انہی چینلز کو اگر بروئے کار لایا جائے اور انہی کا استعمال کیا جائے تو وہ دونوں ممالک کے حق میں بہتر ہوگا. پرائم منسٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ ہمارے ساتھ ہیں, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہمارے ساتھ ہیں. چونکہ ایران پر بات ہو رہی تھی, میرا ایک سوال رہتا تھا, بیچ میں بریک لینی پڑی. بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر چونکہ سویلین سائٹ کو لیڈ کر رہے تھے, آرمڈ فورسز, کیا ایسی وجہ بنی کہ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا؟ میں آپ کو, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اس پہ ٹویٹس کی ہیں باقاعدہ کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا کرتے. ان کا خیال تھا کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے اور چیزوں کو آگے بڑھاتے. وہ ٹھیک ہے, ان کی رائے ہوگی. دیکھیں, پاکستان کی سورینٹی وائلیٹ ہوئی, اور پاکستان کی جب سورینٹی کوئی ایک ملک وائلیٹ کرتا ہے, اس خطے میں آپ کے جو دوست اور دشمن جتنے ہیں وہ آپ کو کلوزلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے کسی کا کوئی ملٹری ڈاکٹرائنز کا شاید بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وار اسٹریٹجیز کو وہ نہیں جانتے ہیں. اس ڈیفنس ڈومین میں اس کی جو امپلیکیشنز ہوتی ہیں, یہ بیٹھے بیٹھے رات کو خیال آ جاتا ہے, ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو انفارمڈ اوپینین کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے. یہ انفارمڈ اوپینین نہیں ہے, یہ محض اوپینین. انفارمڈ اوپینین کوئی فارمر آرمی چیف نے کہا ہو, فارمر ریٹائرڈ جنرلز نے کہا ہو, ایئر فورس کے جو کوئی ریٹائرڈ یا فارن آفس سے ریلیٹڈ ہو, یا فارن آفس سے بھی ایون ریٹائرڈ لوگوں میں سے کسی نے کہا ہو, وہ بھی میری نظر سے تو نہیں گزرا. لیکن ویسے لوگوں کی خواہش ہو کہ نہیں, کسی دوست ملک کا دباؤ یا پریشر تھا کہ آپ جواب نہ دیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ سے ہو یا چائنا ہو یا رشیا ہو یا ٹرکی ہو؟ دیکھیں, پاکستان, پہلے تو میں وضاحت کر دوں, اس میں پورا کریڈٹ میں آرمی چیف کو دوں گا کہ یہ برڈن انہوں نے اپنے سر لیا, اور پاکستان کی سورینٹی کو انہوں نے انوائلیبل رائٹ کے طور پہ دیکھا, اور دیکھا نہیں, اس کا اظہار کیا. دوست یا دشمن, when it comes to the question of sovereignty of Pakistan, پاکستان کسی قسم کا پریشر نہیں لیتا. یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہنوں میں کیوں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے. وہ چاہے کہیں کا بھی دوست ہو, یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے, یہ پاکستان کا آرگینک فیصلہ ہوتا ہے, اور پاکستان نے وہ فیصلہ کیا. اس کے بعد ظاہر ہے آپ کو آپ کے دوست مشورہ ضرور دیتے ہیں کہ آپ ڈی ایسکلیٹ کر لیں, آپ تناؤ کم کر لیں. وہ ڈپلومیٹک ایرینا میں ضرور سننا بھی چاہیے, ہونا بھی چاہیے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ تناؤ بھی ہم نے بائی لیٹرل مینس کے ذریعے. آنے والے دنوں میں کوئی امپورٹنٹ وزٹ ہماری طرف سے یا ایران کی طرف سے؟ میرے خیال میں ابھی شاید ان کے فارن منسٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں. صحیح. لاپتہ افراد کا مسئلہ میں آ رہا ہوں اس پہ. بالکل وہ ایک مسئلہ اس سینس میں ہے کہ پہلے آپ یہ تسلیم کریں کہ یہ جو وائلنٹ ایکٹرز ہیں, جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, اس سوال کا جواب آنا چاہیے کہ کیا ان کو وائلنس کا ٹول استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. معاشرے میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. ٹی ٹی پی کا جو ٹول ہے وائلنس کا, وہ تو اس سے آپ کو بڑا نفرت ہے. لیکن یہ سیکولر نیچر کی ایکٹیویٹی ہے, تو آپ اس کا پالیٹکس کے نام پہ یا پولیٹیکل ریزنس کے نام پہ جواز تلاش کرتے ہیں. دیر کی ناٹ بی گڈ وائلنس اور بیڈ وائلنس. پاکستان میں ایک یونیفارم پالیسی رہے گی. کل کو پشتون کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ میری وائلنس کے جواز موجود ہیں, پرسوں سندھی کھڑا ہو جائے گا, اس کے بعد بلتی کھڑا ہو جائے گا, اس کے بعد سرائکی کھڑا ہو جائے گا. یہ کہاں پہ رکیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کھڑا ہو جائے گا وائلنس کے حوالے سے, اوکے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اگر یہ کنکلوڈ کر لوں, اب جب ریاست میں جو کہ آرمڈ ملیشیا ریز کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے, یہ وہ آؤٹ فٹس ہیں جن کو امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے,
UK نے کیا ہوا ہے, EU نے کیا ہوا ہے, چائنا نے کیا ہوا ہے, لیکن مجھے اور آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی, ہم کنفیوز ہیں. صحیح. اگر وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے تو ان کے ساتھ جو رویہ ہوگا وہ ٹیررسٹ کا ہوگا, دیکھیں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, بالکل پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک, آئی ایگری. اب جب بھی وہ ایک اس میں جاتے ہیں, آپ ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں, آپریشنز ان کے خلاف ہوتے ہیں اور کاروائیاں ان کے خلاف ہوتی ہیں, اس میں بسا اوقات, اب میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں, لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا. صحیح. میں اس مسئلے کا ڈائسیکشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بسا اوقات آپ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ آپ پہ الزام لگنا شروع ہو جاتا ہے بطور ریاست کہ آپ لوگوں کو انفورس ڈس اپیئرنس کر, اس کی تعداد کو میگنیفائی کر دیا جاتا ہے, بڑھایا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ 50 لوگ غائب ہیں یا 100 لوگ غائب ہیں, کوئی 5 بھی ہوں کیوں ہوں, ایک بھی کیوں, لیکن میرا آرگومنٹ سننے کی 8000 پر کیوں کہتے ہیں, یہ 10,000 کیوں کہتے ہیں, وہی وجہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گروہ آرمڈ اسٹرگل کر رہا ہے, دوسرا گروہ سول سوسائٹی کے نام پہ ہیومن رائٹس آرگومنٹ جنریٹ کر کے UN کے ریڈار کو اٹریکٹ کرانا چاہتا ہے, باقی دنیا کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے, اور دونوں یہی کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہدف ہمارا ایک ہے کہ ہم نے ریاست پاکستان کو توڑنا ہے اور ایک نئی ریاست تشکیل دینی ہے. اگر وہ آتے ہیں پرائم منسٹر بات کرنے, میں پہلے پھر آپ عرض کر دوں کہ لوگوں کو ابھی تک اس کی اویئرنیس نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. اب آپ نے کائنیٹیکلی ان کے خلاف بھی لڑنا ہے, اور یہ جو نیریٹو جنریٹ کرتے ہیں ان کو بھی کاؤنٹر. اچھا, یہاں پہ میرے پاس آخری 2 سے 3 منٹ, آپ کہہ رہے ہیں کمپلیکیٹڈ ہے, جیسا کہ ہمارے لیے اکانومی ایک کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, گزشتہ 1.5 سے 2 دہائی میں بلوچستان کا مسئلہ ہو یا جو ہے باقی جگہوں پہ ماضی میں ہم سیکٹیرین ڈیوائڈ دیکھتے تھے, اب ہمیں لسانی ڈیوائڈ بھی نظر آتی ہے, کہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, کہیں PTM ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اکانومی کے چیلنجز کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لوگوں کو اگلی گورنمنٹ میں آ کے, خاص کر پولیٹیکل اونرشپ لے کے, چاہے وہ لاپتہ افراد کراچی سے MKM کی بھی ماضی میں آوازیں رہی ہیں, کراچی, بلوچستان یا KP کہیں پر بھی ہیں, ایک پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. آپ پولیٹیکل لوگ اس میں ناکام نہیں رہے پچھلے 10-12 سال؟ پارلیمان ناکام ہے اس میں تو عرض کر رہا ہوں. پارلیمان کے اندر ایک بل تھا انفورس ڈس اپیئرنس کا, جا کے پتہ کرائیں کہاں غائب ہو گئے اور کس نے غائب کیا. شیری مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ لاپتہ ہو گیا, لوگوں کی طرف بل بھی لاپتہ ہو گیا. اب ہوا ہے نا. اچھا, پلس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ انفورس ڈس اپیئرنس کی, یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ڈائسیکٹ کرنا چاہیے, جب تک آپ اس کو پورا سمجھیں گے نہیں آپ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے. صحیح. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لاپتہ افراد کی پروٹیکشن پور پروسیجرز کے ذریعے ہو, تو میں تکلیف سے یہ بات کروں گا کہ شاید آپ ہدف حاصل نہ کر سکیں. آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو کرمنل جسٹس سسٹم کی ڈیفیشنسی ہے اس کو بھی دور کرنا ہے, کیونکہ ٹیررسٹ کو پروسیجرز کے حوالے سے آپ ایزی گراؤنڈ نہیں اویلیبل کر سکتے ہیں کہ جناب ایک بہت ہی پور پروسیجر رکھ کے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی پارلیمان کی یہ ذمہ داری ہے, یا آپ کی گورنمنٹ ایٹ لیسٹ جاتے جاتے کوئی ایسا کمیشن یا کوئی ایسی کمیٹی فارم کرے جو ان چیزوں کو ریزالو کرے, جہاں باقی فیصلے کر رہے ہیں؟ یہ کمیٹی کی نہ مینڈیٹ بن سکتا ہے, کیونکہ اس میں قوانین کا عمل دخل ہے, اس میں پارلیمان نے نئے قوانین پاس کرنے ہیں, یہ ان کا کام ہے, ان کو کرنا چاہیے. کھل کے اس پہ پھر گفتگو کرے. صرف ایک ریاست کو بطور مجرم کھڑا کرنے کا جو رویہ, یہ درست, دونوں سائڈ کی گفتگو ہونی چاہیے, دونوں سائڈ کی گفتگو کو سمجھیں بھی صحیح. بالکل. کیا ان ملیٹنٹ آرگنائزیشن میں پھر سوال کرتا ہوں, قتل نہیں کیے, آخر وہ قاتل کہاں ہیں؟ بالکل ٹھیک. ہم سے یہ عام لوگ قتل ہو گئے ہیں, ہم سے یا کسی بھی حکومت سے یہ سوال کیوں نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے قاتلوں کو آپ نے کیوں نہیں پکڑا؟ بالکل ٹھیک ہے. پاپولر نیریٹو نہیں ہے, پاپولر نہیں ہے نا. انوار الحق کاکڑ صاحب, لاسٹ 30 سیکنڈز اگر میرے پاس ہوں. انوار الحق کاکڑ 1.5 دہائی کے سیاسی سفر میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے کے بعد, جب 8 فروری کو انتخابات کے بعد اپنا پولیٹیکل فیوچر ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں کسی اسپیسیفک رول میں تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں. باقی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہنے کے لیے آپ کو میڈیا کا پلیٹ فارم اویلیبل ہے, تھنک ٹینکس کا اویلیبل ہے, شاید اگر مجھے موقع ملا سینٹ کا فورم اگر اویلیبل ہوا تو بہت سا پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ ابھی تک میں نے کوئی نہیں سوچا. انوار الحق کاکڑ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ ہمارے ساتھ تھے.
اور تقریباً کوشش کی کہ جو اہم مسائل اس ملک کے اس ریاست کے ہیں وہ ان سے ڈسکس کیے جائیں. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.